بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابیسینا سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباح ہے۔ ان کی والدہ کا نام روایات میں حمامہ آیا ہے۔ صحابہ اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب یا 2 خدمات عطا ہوئی، ایک الخازن یعنی خزانچی، دوسرا موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنا امیہ بن خلف کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ خود جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو؟ کل رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گراں گزرا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہاری اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں، اتنا ہی ایک کالی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا بھی ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابوبکر کی صاحبزادی جوان ہو گئی تو ان دونوں کے صاحبزادے بارگاہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کی شادی کے بارے میں مشورہ چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار اس غرض سے پھر حاضر خدمت ہوئے اور اس بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کا ہی نام لیا۔ وہ پھر خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ جب تیسری بار بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا بلال حبشی کا نام تجویز فرمایا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش دیکھ کر فرمایا، تم بلال کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے آگے انہوں نے باخوشی سر تسلیم خم کر دیا اور بے حد خوش ہوئے۔ اس طرح حضرت ابوبکر کی صاحبزادی کی شادی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ یوں سیدنا بلال حبشی کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دینی معاملات میں ہرگز اسے حائل نہیں ہونے دیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بھی انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ آپ کی یہ پاک باز بیوی ہمیشہ شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی رہی۔ عام طور پر اہم امور میں سیدنا بلال حبشی کی دلجوئی اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات تصور فرماتی تھی۔
اس خوشگوار زندگی میں بہت کم تلخی کے مواقع آئے۔ سیدنا بلال حبشی بھی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ روایات کے مطابق سیدنا بلال حبشی نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے، لیکن انہوں نے کوئی جانشین یا وارث نہ چھوڑا۔ اسلام نے نسلی امتیاز کا بت یوں توڑا کہ سیدنا بلال حبشی نے مدینہ طیبہ میں نکاح کا ارادہ ظاہر فرمایا تو قریش کے منتخب عمرہ نے انہیں دامادی میں قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مدینہ طیبہ کے کسی محتاج کی تلاش میں تھے کہ کچھ مال عطا کرے۔ اسی دوران آپ کو آپ کا بھائی آتا دکھائی دیا جو یمن سے آپ کو ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سیدنا بلال کے بھائی نے جواب دیا، میں یمن سے آ رہا ہوں، رشتے کی تلاش میں ہوں، کہیں میرا نکاح ہو جائے، کیا کوئی بات بنی؟ سیدنا بلال حبشی نے پوچھا، لوگ کہتے ہیں تو عربی ہے اور چاہتا ہے کہ یمن میں رشتہ ہو جائے، لیکن جب مجھ سے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، تمہارا حسب و نسب کیا ہے، تو میں نے صحیح صورتحال بتا دی کہ میں حبشی ہوں، مکہ میں پیدا ہوا، بلال بن رباح کا بھائی ہوں۔ یمنیوں نے جب آپ کا نام سنا تو کہا، بلال کو بلا لاؤ، اگر وہ تمہارے لیے فرما دے تو ہم تمہیں رشتہ دینے کو تیار ہیں، اس لیے میں اتنا طویل سفر طے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے ساتھ یمن روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سفر کر کے رات کے وقت یمن میں پہنچے۔ صبح ہوتے ہی آپ اپنے بھائی کو لے کر اس گھر تشریف لے گئے جہاں رشتہ مطلوب تھا۔ انہوں نے آپ سے آپ کے بھائی کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا بلال حبشی نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے، نہ عادات کا اچھا ہے نہ دین میں صحیح ہے، چاہو تو اسے رشتہ دے دو، چاہے تو انکار کر دو۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کا رخ کیا۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں ہاتف نے غیبی ندا دی، تم خود نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا دولت سے بھی نوازا ہے، اب تم آزاد بھی ہو، جبکہ اس سے قبل تم غلام تھے۔ سیدنا بلال حبشی ہاتف غیبی پر سوچ میں پڑ گئے۔ آخر فیصلہ کیا کہ ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ نماز سے فراغت کے بعد احباب سے مشورہ کیا کہ کس سے رشتہ لیا جائے۔ طے پایا کہ آپ کا رشتہ ہند الخولانی سے موزوں ہے۔ آپ ہند الخولانی کے رشتہ داروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، میں بلال ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں حبشی غلام تھا، گمراہی میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت بخشی، اور غلام تھا، اللہ نے آزادی بخشی، رشتہ دو الحمدللہ، ورنہ اللہ کافی ہے۔ آل ہند نے عرض کیا، آپ ہمیں مہلت دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں۔ سیدنا بلال حبشی مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یمنی بھی مدینہ طیبہ میں آ گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ ہم یمنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا بلال حبشی کے رشتے کے متعلق پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ سیدنا بلال حبشی کا خیال ہے کہ وہ ہماری بہن ہند سے نکاح کریں۔ ہم نے ان سے مہلت مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رائے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں بلال کہاں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرا بلال تو بہشتی ہے۔ اب ہند الخولانی کے رشتہ داروں کی آنکھ کھلی کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیار ہے، اس لیے نکاح کی ٹھان لی۔ فوراً ہند کا رشتہ سیدنا بلال کے ساتھ کر دیا۔ ہند الخولانی سے نکاح کے بعد بہتر ماحول رہا۔ ہجرت مدینہ کے بعد سیدنا بلال حبشی اہل صفہ میں شامل ہو گئے تھے۔ اہل صفہ میں سے اگر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ مسجد نبوی کے چبوترے سے اپنے گھر منتقل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جب سیدنا بلال حبشی کا نکاح ہوا تو آپ بھی الگ رہنے لگے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور معمولات میں شادی کو ہرگز حائل نہیں ہونے دیا۔ ناظرین، اس طرح کے مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔